اگر آپ کی عمر 40 سے 60 کے درمیان ہے، آپ کے کندھے میں درد ہوتی ہے، آپ کو نہاتے وقت مسئلہ ہوتا ہے، اور جب آپ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں تو آپ سے شرٹ نہیں پہنی جاتی، یا نماز پڑھتے وقت نیچے سجدے میں نہیں جایا جاتا، اور ساتھ شوگر بھی ہے، تو یہ کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بیماری ہے جس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں، آج اس ویڈیو میں اس پہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عبدالباسط ہوں، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن یعنی ماہر امراض ہڈی و جوڑ۔ آج اپنی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ میں جس اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کندھے میں درد کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی جب شروع ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ کندھے میں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنے روزمرہ کے کام تو آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد درد بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے کندھے کی موومنٹس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موومنٹس کم ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز سامنے پڑی اٹھانی ہے اور وہ آپ ایسے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے جھک کے اٹھانی پڑتی ہے یا اپنا پوسچر چینج کر کے اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ موومنٹس جب خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں کمپرومائز پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ شرٹ پہننے لگے ہیں تو آپ سے شرٹ نہیں پہنی جاتی، ایک کندھا جیسے لیفٹ سائڈ والا آپ کا ٹھیک کام نہیں کر رہا تو آپ پہلے ادھر کا بازو پہنتے ہیں اور پھر دوسرا بازو پہنتے ہیں، یا نماز پڑھتے وقت آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دوسری طرف جھک جاتے ہیں۔ اب یہ سٹوری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پیشنٹ میں ایک مرض شروع ہو جاتا ہے جس کے زیادہ تر امکانات ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر۔ فروزن کا مطلب جمع ہوا، شولڈر کا مطلب کندھا۔ اب میں آج آپ کو اس کی علامات، اس کی وجوہات اور پھر اس کے علاج کے بارے میں اور ایک خاص بیماری جس سے اس کو الگ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو فروزن شولڈر ہے، سائنسی لینگویج میں ہم اس کو ایڈہیسو کیپسولائٹس کہتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی وجہ جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس میں میکانزم اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو کندھے کا جوڑ ہے اسے ہم بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کہتے ہیں۔ ایک ہڈی نیچے کی طرف ہے، ایک اوپر کی طرف ہے۔ جو اوپر کی طرف ہے وہ گلینائڈ کیویٹی ہے، وہ اس طرح کر کے بنی ہوتی ہے۔ جو نیچے ہے ہیومرس ہڈی، وہ اس طرح کر کے اس کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ بال ہے، یہ ساکٹ ہے، وہ بال جو ہے وہ ساکٹ کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر چاروں طرف پٹھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیگامنٹس جسے ہم کہتے ہیں ہر طرف۔ وہ لیگامنٹس جو ہیں اس کی سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد درد شروع ہوتی ہے۔ جب درد شروع ہوتی ہے تو آپ اس کو ہلانا کم کر دیتے ہیں، جب ہلانا کم کر دیتے ہیں تو وہ مزید سوزش اور جمنا شروع ہو جاتا ہے کندھا، لہٰذا یہ سلو مرض درد بھی بڑھتا جاتا ہے اور کندھے کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ کون سے لوگ ایسے ہیں جس کے اندر یہ والا مرض ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں؟ نمبر 1، ایج فیکٹر۔ اگر آپ کی عمر 40 سے 60 کے درمیان ہے تو آپ میں مرض ہونے کے امکانات ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں پیشنٹس ایٹ رسک یا پاپولیشن ایٹ رسک۔ نمبر 2، اگر آپ فیمیل ہیں، میلز کی نسبت فیمیل میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز جن لوگوں میں ہوتا ہے ان میں اس مرض کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 4، جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریویس ہسٹری آف ٹراما، یعنی آپ کے کندھے کی کوئی ہڈی جو تھی وہ فریکچر ہوئی، آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، پلستر لگا رہا 6 ہفتے، یا آپ کا آپریشن ہوا، یا وہ پولی سلنگ ہوتی ہے ایک پٹی پہننے والی وہ لگی رہی، آپ نے اپنا کندھا ہلایا نہیں تو کندھا اب جام ہو گیا، 6 ہفتے کے بعد اب آپ کو وہ کندھا ہلانے میں پرابلم پیش آ رہی ہے، وہ بھی پھر بڑھتے بڑھتے فروزن شولڈر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کندھے میں ہڈی تو نہیں ٹوٹی لیکن کوئی پٹھا ڈیمیج ہو گیا، جیسے کہ آپ کا کوئی کیپسولر ٹیئر ہو سکتا ہے، جیسے آپ کا کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جب آپ نے مینجمنٹ کروائی، آپریشن کروایا یا آپریشن کے بغیر آپ نے علاج کروایا تو بھی آپ کو کندھا کچھ عرصے کے لیے 6 ہفتے سے 2 مہینے 3 مہینے تک اس کی موومنٹ روکنی پڑ جاتی ہے، یا اوپر کی ہڈی کلیویکل جسے ہم ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں یہ ٹوٹ گئی۔ یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹ میں یہ مسائل آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہیں لیکن یہ مین فیکٹرز ہیں۔ اب اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کی تشخیص کروائیں۔ تشخیص کرنے کے لیے ایک تو میں نے آپ کو ویڈیو میں بہت سی واضح علامات بتا دی ہیں اس کی، لیکن دوسری ایک بڑی چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے گردن سے آنے والی درد کے ساتھ۔ بعض مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ کندھے میں درد ہے، اب ایک ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے ہیں، وہ انہیں وہی دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں جو ہم گردن سے آنے والی درد کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، یعنی گردن سے درد۔ اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ جا کے آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے مورے خراب ہیں، ڈسکیں خراب ہیں، وہاں سے آپ کو درد آ رہی ہے۔ اب اس کا روٹ بھی یہی ہے، وہ یہاں یہ شولڈر، یہ جو مسلز ہیں یہاں آتی ہے، پھر شولڈر تک آتی ہے، پھر پورے بازو تک جاتی ہے، وہ ایک الگ مرض ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو فروزن شولڈر ہے۔
उसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। उसमें इनिशियल जो चीज़ है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है, कुछ टेस्ट हैं वो डॉक्टर करते हैं, वो देख लेते हैं, आपकी हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सरे हो सकता है, एमआरआई की बाजों का ज़रूरत पड़ जाती है कुछ दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए। तो इस तरह से आपकी तशखीस बन जाती है। अब इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। उसमें क्या है, उसमें आपको दर्द जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी मूवमेंट अभी बरकरार है, आप मूवमेंट करते जा रहे हैं, पेनफुल मूवमेंट्स हैं, फ्रीजिंग। नंबर 2 जो होता है वो फ्रोजन स्टेज होती है, उसमें दर्द आपका जो है वो कम है लेकिन आपका कंधा बहुत जाम हो गया है। नंबर 3 जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं रिकवरी स्टेज। उस स्टेज में क्या है कि दर्द आपका कम है और अब आप कंधे को हिलाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर और हो जाता है ओल्ड एज में, चूँकि ये बीमारी 40+ लोगों की है, आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, उस उम्र में होती है। कंधे के ऊपर या किसी भी जोड़ के ऊपर मसल्स लगे होते हैं जिन्हें हम पट्ठा कहते हैं। यहाँ एक बड़ा मसल होता है, उसे डेल्टॉइड कहते हैं। अगर आप अपना ये कंधा हिला नहीं रहे हैं, उसकी हरकत प्रॉपर नहीं कर रहे हैं या उसको ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके इर्द गिर्द वाले पट्ठे भी वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सो मसाइल के ऊपर मज़ीद मसाइल जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उस सूरत में पेशेंट के लिए उस कंधे को हिलाना, फिजियो करना भी मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस आपका बन गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस जमे हुए कंधे को खोलना है। मैं तो हमेशा ये कहता होता हूँ कि जिस तरह से बर्फ़ जमी हुई है और अब आपने उसे खोलना है, उतारना है फ्रिज के अंदर से, तो डेफिनेटली आप उसका स्विच ऑफ करते हैं, बिजली बंद करते हैं, थोड़ी उसके अंदर टेम्परेचर कम करते हैं, तो फिर वो शुरू होता है उसका पिघलना, बर्फ़ का अमल। इसी तरह कंधे का अमल है। इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। मेडिसिन का एक स्टेप होता है, उसमें हम पेशेंट को पेन किलर दे देते हैं, पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं, स्टीरॉइड बाज़-औक़ात पेशेंट को दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि उसके कंधे में दर्द कम हो जाती है, लेकिन साथ पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है, चाहे वो एक्सरसाइज खुद कर ले, चाहे वो फिजियोथेरेपी से करवा ले। एक्सरसाइज खुद करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप इस तरह से बैठें, बिल्कुल अपनी गर्दन सीधी रखें, गर्दन को दाएं बाएं आपने नहीं हिलाना। जो कंधा आपका जाम है उस कंधे से आप अपने सर के बिल्कुल सेंटर में कंघी करें। इसके लिए बाज़ पेशेंट्स ऐसे कर लेते हैं और आके मुझे कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो रोज़ कंघी करते हैं, आपकी बताइए एक्सरसाइज करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका ये सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका ये कंधा अपनी जगह पे होना चाहिए। अगर आपने कोई काम अपने कंधे को ऐसे करके करना है या ऐसे करके करना है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरे जोड़ों से मदद लेकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका कंधा ठीक है, तो वो नहीं ठीक। आपकी वो पूरी वर्जिश या पूरी मूवमेंट प्योरली आपके शोल्डर जॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि वो दीवार के ऊपर अपने हाथ ऊपर की तरफ करे, दीवार से तकरीबन 1 फुट दूर खड़ा हो, अपने पैर जो है वो जमा के रखे, एड़ियाँ नहीं उठानी और अपने बाजू ऊपर की तरफ करता जाए। और जिस तरह वो ऊपर की तरफ जाता है उसी तरह वो नीचे अपने बाजू लेकर आएगा। एक ये भी तरीका होता है, या दूसरे और भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, घर में करना आसान है। लेकिन इनको करने का तरीका यही है कि आप अपने शोल्डर पे वो एक्सरसाइज करेंगे, अपने गर्दन के जोड़ों पे या अपने जो कमर है, बैक के, उनके जोड़ों के ऊपर ये आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दवाई है जो आपके दर्द को कम करेगी, सोजिश को कम करेगी, प्लस इसमें एक्सरसाइज है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट का जो जोड़ है वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन दूसरी स्टेज पे या तीसरी स्टेज पे पहुंची हुई होती है, तो महज दवाई से पेशेंट का जोड़ बेहतर नहीं होता। आम तौर पे पेशेंट जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो स्टेज 2 में आते हैं, जिसमें उनका जोड़ इतना जाम हो जाता है कि उनकी शिकायत ही ये होती है कि डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ते हुए बहुत मसला है, कपड़े तब्दील करते हुए बहुत मसला है, कंघी फेरते हुए बहुत मसला है, हमें नहाते हुए बहुत मसला है, बाजू पीछे नहीं जाता। ये बिल्कुल पीछे वाली स्टेज सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इस स्टेज में मैं ये मशवरा देता होता हूँ, और एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने शोल्डर के अंदर एक इंजेक्शन लगवाएं। स्टीरॉइड का इंजेक्शन है, बहुत सादा इंजेक्शन है, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी लगता है, या उसके बगैर भी बाज़ों का बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो टेक्निक है, अच्छी टेक्निक यूज़ करके उसको लगा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सेफ़ है, उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई नुकसानात नहीं है। वो दरअसल आपके कंधे की जो उसकी इन्फ्लेमेटरी फेज़ है उसको कम करने के लिए है, उसके दर्द को कम करने के लिए है, और उसके बाद आप उसको थोड़ी देर पर आपका डॉक्टर उसको खोल देता है आपके कंधे को। फिर आप एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली अगर आप एक्सरसाइजेस फॉलो करें तो कंधा
آپ کا کھل جاتا ہے اور آپ اس مرض سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے 2 ہفتے ایکسرسائز کی، درد ختم ہو گیا، کندھا ٹھیک ہو گیا، آپ چھوڑ دیں گے، یہ دوبارہ فریز ہو جائے گا۔ اس کی ریکرنس یعنی دوبارہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس سے بھی اوپر والی جو سٹیج ہوتی ہے، جو اس کی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بعض اوقات ٹینس ایک فزیو تھراپی کی ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا، یعنی پیشنٹ کو مکمل بے ہوش کیا جاتا ہے وقتی طور پہ، پھر اس کا بازو جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے۔ اس سے آگے جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں وہ آرتھروسکوپی کی ایک ٹیکنیک ہے، شولڈر جوائنٹ کے اندر کیمرہ ڈالا جاتا ہے، اس سے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے ان ایڈہیژنس کو، اس سے بھی آگے پھر سرجری کی اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، جس کے ساتھ کندھا اگر مکمل طور پہ جام ہو چکا ہے تو پھر وہ والی ٹیکنیکس اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بہت ریئر ہے، کم ہے۔ جو سٹیج انجیکشن سے ٹھیک ہوتی ہے 60-80% زیادہ تر پیشنٹس وہی ہوتے ہیں۔ آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کندھے میں درد سٹارٹ ہو، اگر آپ کی موومنٹس کم ہونا سٹارٹ ہوں، تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کا ڈائگنوسس کروائیں اور اس کی ورزش سٹارٹ کر دیں، کیونکہ اگر آپ سٹیج 1 سے سٹیج 2 یا 3 میں چلے گئے ہیں تو پھر کمپلیکیشنز اتنی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ آپ کے لیے یا آپ کے ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ معجزانہ انداز میں اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو درمیان میں ویڈیو کے بتایا کہ اگر آپ کا پٹھا ویسٹ ہو گیا ہے تو آپ کا کندھا جو ہے وہ کھل بھی گیا ہے، اس کی ایڈہیژنز ختم بھی ہو گئی ہیں، موومنٹ ٹھیک ہو گئی ہیں، ورزش کرنے سے، درد دوائیاں لینے سے یا انجیکشن سے، آرتھروسکوپی سے ٹھیک بھی ہو گئی ہے، تب بھی اس کی پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جو پٹھا ہے وہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے جو علاج تھوڑی سی ایفرٹ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو ارلی ڈائگنوسس، بیٹر ٹریٹمنٹ اینڈ بیٹر ریکوری، یہی اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ ہمیں ویڈیو میں بتا سکتے ہیں، کویشچنز میں بتا سکتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹا کے اوپر جو ہمارے لنکس ہیں، آپ اس میں ہمارے دیے گئے نمبر پہ بھی اپنا کویشچن بھیج سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔